میں اس خوبصورت محاضرے کے بعد اگلے محاضر مولانا محمد ثاقب قاسمی PhD اسکالر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا محاضرہ پیش کریں۔ محاضرے کا موضوع ہے فحاشی اور منشیات، سماجی و اخلاقی نقصانات اور سد باب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، میرا موضوع فحاشی اور منشیات، اس کے نقصانات اور سد باب ہیں۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی فحاشی اور منشیات آج کے معاشرے کا ایک بہت ہی نقصان دہ جز بن چکی ہیں۔ میرے مضمون میں دو چیزیں ہیں، فحاشی اور منشیات، اور میں انشاءاللہ پہلے فحاشی کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، کیوں اتنی پھیل رہی ہے، اسی طرح منشیات کیا ہے اور کیوں پھیل رہی ہے، پھر اس کا سد باب کیا ہے، اس پر گفتگو کروں گا۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں۔ ہم لوگ عام طور سے اس پر توجہ نہیں دے پاتے، اور خاص طور سے جو منشیات ہے، نشے کی چیزیں ہیں، اس کو ہم لوگوں نے عام سمجھ لیا ہے۔ کوئی اگر کھاتا بھی ہے تو انسان اس کو ٹوکتا نہیں ہے، اس کو جنرلائز کر لیا گیا ہے۔ بالکل ہم لوگوں نے ایک اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا حصہ بھی سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ کھا رہا ہے، اس کو نقصان ہے، ہم کو کیا ہے۔ لیکن کیا نشہ یا فحاشی صرف اسی انسان تک محدود رہے گی جو انسان اس میں ملوث ہے، یا وہ سماج کو بھی اثر ڈالے گی؟ تو یقیناً یہ دونوں چیز ایسی ہیں جو صرف فرد واحد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر پورے سماج اور پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ فحاشی کہتے کس کو ہیں؟ میں کسی لغوی اور اصطلاحی معنی میں نہیں جاؤں گا، ایک عام اصطلاح میں جو سب کو سمجھ میں آئے۔ فحاشی سے مراد وہ تمام افعال، اقوال، مناظر اور رویے ہیں جو حیا اور شرافت کے خلاف ہوں۔ اب چاہے وہ غلیظ سے غلیظ عمل ہو، اور چاہے وہ ہم لوگ جس کو عام سمجھ لیتے ہیں، جیسے بات چیت میں ہم لوگ کچھ بدزبانی کرتے ہیں یا بات چیت میں کچھ لہوات آپس میں بات کر لیتے ہیں، وہ بھی کیا فحاشی میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے ذہن سے، ہمارے دماغ میں صرف فحاشی وہی چیز ہے جو غلیظ کام عام طور سے سماج میں دیکھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو غلیظ کام یا جو غلط کام ہے، اس کی طرف جو رہنمائی ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ فاحش ہے۔ قریب جانا کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان وہ عمل کرے، بلکہ اس عمل سے متعلق جو بھی چیز ہے، چاہے وہ دیکھنے سے متعلق ہو، چاہے وہ گفتگو سے متعلق ہو، چاہے وہ سوچنے سے متعلق ہو، ہر چیز سے ہم کو بچنا ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے تو یقیناً دھیمے دھیمے پھر وہ چیز ہمارے لیے عام ہو جائے گی، ہمارے لیے بالکل نارمل ہو جائے گی، پھر ہم آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں سے یہ کہا، لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح منشیات وہ چیز جو عقل کو معاف کرے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معاف کرے، اور انسان کو عارضی سکون اور لذت پہنچائے، یہ کیا ہے؟ منشیات ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں آج یہ ایک منشیات کے حوالے سے ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں جیسے پان، گٹکا، تمباکو، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، برائی نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ مکروہی تو ہے، حرام تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں حرام تو شراب کو کہا گیا ہے اور خنزیر وغیرہ کو کہا گیا ہے، تو شراب تو حرام ہے، اس سے ہم بچے ہوئے ہیں، ہم تو صرف چھوٹی موٹی مکروہ کام کر رہے ہیں، وہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور یہ کراہت بھی اب کیا ہے؟ عام طور سے سب کے دلوں سے نکل چکی ہے، کراہت بھی کوئی نہیں سمجھتا اس کو کہ مکروہ ہے یہ۔ لیکن کیا یہ مکروہ کام جو آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، کیا وہ صرف ہمارے تک محدود ہے؟ اس کا نقصان صرف ہمارے تک محدود ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان اگر اس کام میں ملوث ہے تو پھر وہ دوسرے کو بھی ملوث کرے گا، دوسرا تیسرے کو کرے گا،
تیسرے سے کیا ہے پورا معاشرہ ہوگا, معاشرے سے کیا ہے پورا ملک اس کی تباہی میں ملوث ہو جائے گا. فحاشی یہ آج کل عام کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فحاشی اتنی عام نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو فحش کام ہوتے تھے وہ عام طور سے ڈھکے چھپے ہوتے تھے. جو کچھ خواتین وغیرہ کرتی بھی تھی تو وہ بہت چوری چھپے ہوتی تھی, اور اگر کوئی انسان یہ کام کر کے آتا تھا تو وہ مطلب کسی سے ذکر نہیں کرتا تھا. آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ فحش کام کیا ہے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں باقاعدہ. لوگ جو فحش کام کرتے ہیں اس کی ویڈیوز, اس کی فوٹوز کیا ہے وائرل کرتے ہیں تاکہ ہم کیا ہو جائیں, فیمس ہو جائیں. تو یہ جو ایک لوگوں کے ذہن میں, آج کی نوجوان نسل کے ذہن میں سستی شہرت کی ہے ہوس ہو گئی ہے کہ کیسے جلدی سے ہم مشہور ہو جائیں, لوگ ہم کو جاننے لگیں, ہم لوگ سیلیبریٹی بن جائیں. تو اس کے ہوس میں, اس کے لالچ میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو علی اعلان فحاشی کرتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈالتے ہیں, اور پھر دوسروں کو اس کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ فحاشی کیا ہے بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے. اس میں ایک بڑا ذریعہ اس کے پھیلانے کا وہ انڈسٹریز ہے جس کا اس میں منافع ہے. ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں, گزر جاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں جن کا بلینوں کا کاروبار اس پر منحصر ہے. بالی ووڈ ہو, ہالی ووڈ ہو, اور چاہے وہ انڈسٹری جس کو ہم لوگ پورن انڈسٹری کہتے ہیں, ان سب کا کیا ہے بڑا بلینوں کا کاروبار ہے. وہ لوگ ایک جو ان کی فلمیں یا چیزیں آتی ہیں اس کو وہ لوگ پہلے تو بہت ہی ڈالر خرچ کر کے اس کو تیار کرتے ہیں, پھر اس کو پروموٹ کراتے ہیں, فروغ دیتے ہیں, اور پھر اس سے کیا ہے وہ لوگ نفع کماتے ہیں. عوام کیا ہے, عوام جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ سوچتی ہے کہ بڑے فائدے کی چیزیں, اس میں چیزیں مل رہی جو بھی ہے, تو وہ لوگ اس کو دیکھتی ہیں, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں. ان کا جسمانی بھی نقصان, ذہنی بھی نقصان, روحانی بھی نقصان, ہر طرح سے نقصان ہے. لیکن جو لوگ ہیں جو اس کو تیار کر رہے ہیں ان کا کیا ہے ہر اعتبار سے فائدہ ہے. وہ کیا ہے اپنے مال و دولت کو بھر رہے ہیں, اور عوام کیا ہے اس کے پیچھے اپنے خاندانی نظام, معاشرتی نظام, ہر چیز کیا ہے تباہ کر رہی ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا سرچ کیا کہ اس کے پیچھے کیا بینیفٹ ہے, کس کو کیا مل رہا ہے. تو جو ہالی ووڈ ہے, جو دنیا کا ایک بڑا پلیٹ فارم مانا جاتا ہے جس کے ذریعے موویز, فلمیں وغیرہ شائع ہوتی ہیں, اس کا جو سالانہ آمدنی ہے, اس کی سالانہ آمدنی $65 بلین. یہ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی مقدار ہے. اور اس سے کہیں زیادہ جو آمدنی ہے وہ جو پورن انڈسٹری ہوتی ہے, جو فحش فلمیں بناتی ہیں, ان کی جو ہے سالانہ آمدنی $58 بلین سے $287 بلین تک کی ہے سالانہ. اور یہ کیا ہے گھٹ نہیں رہی, بلکہ ہر سال وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سی جو چھوٹی موٹی انڈسٹریز ہیں ان کا بھی نفع ہوتا ہے. اس کے ضمن میں میک اپ انڈسٹری, ان کا فائدہ ہے, وہ طرح طرح کے میک اپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, ایجاد کر رہے ہیں, اور وہ عوام کو دے رہے ہیں. اسی طرح فیشن انڈسٹری کا جو سالانہ ریونیو ہے, جو ان کی سالانہ آمدنی ہے, وہ اس وقت 2024 سے 25 میں $1.8 ٹریلین. اتنی تو ملکوں کی اکنامی نہیں ہوتی ہے, GDP نہیں ہوتی جتنی صرف ان کی کیا ہے ریونیو ہے, جو ان کی آمدنی ہے. اور 2030 تک اس کا جو آنکڑا دیا گیا ہے وہ $2 ٹریلین پہنچ جائے گا. تو جو اتنی کمائی جس کو ہو رہی ہو, وہ کیوں عوام کا خیال کرے گا, کیوں عوام کے اور معاشرے کا خیال کرے گا؟ اس کو تو اپنی آمدنی سے مطلب ہے, وہ سماج اور معاشرے کی کبھی بھی خیرخواہی نہیں کرے گا. تو سماج اور معاشرے کی خیرخواہی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, نوجوانوں کی, اداروں کی. نشے کی لت اور اس کے اسباب. نشے کی لت عام طور سے کیوں لگتی ہے, اس کے سبب کیا ہوتے ہیں؟ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز مجھے نظر آئی وہ تھی خاندانی غفلت. عام طور سے ہم لوگ بچوں کو کیا ہے جب وہ تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو پیسے دے کے چھوڑ دیتے ہیں, وہ جاتے ہیں کچھ بھی کھا رہے ہیں, ہم لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے. ان کی صحبت کن کے ساتھ ہے, اچھے دوست ہیں نہیں ہیں, کیا ان کی دوستی آ رہی ہے, اس پر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے کیا ہے لوگ نشہ وغیرہ کی عادت میں پڑتے ہیں. اسی طرح حقیقت سے فرار. بعض مرتبہ انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے,
تناؤ میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا, کوئی راستہ نہیں نکلتا, تو سوچتا ہے چلو نشہ کر لیتے, ایک سگریٹ مار لیں گے, تھوڑا سا میرا تناؤ, میرا ڈپریشن, میرا جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایک بھی وجہ ہے. اسی طرح مغرب کی اندھی تقلید. مغرب میں کیا ہے, لوگ نشہ کھلے عام کرتے ہیں, فیشن کے طور پہ کرتے ہیں. تو آج ہمارا سماج بھی کیا ہے ان کی تقلید میں سگریٹ, سگار, ڈرگس اور جو بھی بڑے بڑے نشے ہوتے ہیں صرف کیا ہے فیشن میں کر رہا ہے. ان کو لت نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کو کیا مزہ ملتا ہے, کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, صرف فیشن. جامعہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی تم یہ پی رہے ہو, اس میں تم کو کیا مل جا رہا ہے, کچھ نہیں, بس ایسے ہی پی رہے ہیں. تو یہ ایک نشہ ہے اور ایک سمجھ لیجیے مغربی تقلید ہے. اس میں کمپنیاں اور حکومتوں کا بھی کیا ہے فائدہ ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے سماج کا ناسور ہے, سماج کو تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, لیکن حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی. ایکشن کیا ہے کہ آپ کوئی چیز اگر بیچ رہے ہیں غلط تو آپ اس کو پیکٹ پہ لکھ دیجئے کہ یہ غلط ہے. یہ صرف ایکشن ہے. وہ آپ کو ہر پیکٹ کے پیچھے دکھ جائے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے, کازز کینسر. لیکن حکومت اس کو بین کیوں نہیں کرتی؟ اسے کہ حکومت کو یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ فنڈ دے رہی ہیں, وہ ٹیکس دے رہی ہیں. ہندوستان میں جو تمباکو کی اشیاء ہے ان کی آمدنی جو حکومت کو پہنچتی ہے وہ سالانہ 76,000 کروڑ. سالانہ 76,000 کروڑ آمدنی اگر حکومت کو ہو رہی ہے تو حکومت کیوں منع کرے گی, کیوں بین کرے گی؟ اس سے کیا ہے, ان دونوں چیزوں سے, چاہے فحاشی ہو چاہے منشیات ہو, ان دونوں چیزوں سے دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے. انسانی جسم میں دماغ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. دماغ انسان کے تمام اعضاء کو کیا ہے کنٹرول کرتا ہے. جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کچھ بھی اس کو کرنا ہو, لکھنا ہو, بولنا ہو, پڑھنا ہو, تو سب سے پہلے جو دماغ ہوتا ہے وہ جو ہے ہارمون ریلیز کرتا ہے. وہ ہارمون سگنل کے شیپ میں, سگنل کی شکل میں کیا ہے اس عضو تک پہنچتے ہیں. پھر وہ عضو کیا ہے انسان کا حرکت کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو برین ہیمریج ہو جائے, وہ انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کے کوئی اعضاء کیا ہے کام نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے. اس کا دماغ جو ہے اب جو ہے سگنل نہیں بھیج پا رہا ہے, تو وہ کیا ہے کچھ بھی کام نہیں کر سکتا, نہ بول سکتا, نہ لکھ سکتا, نہ اٹھ سکتا, نہ بیٹھ سکتا. تو دماغ کیا ہے وہ سب سے اہم عضو ہے انسان کے جسم میں. لیکن یہ فحاشی اور جو منشیات ہے یہ انسان کی جو سگنل بھیجنے کی صلاحیت ہوتی ہے دماغ کی, اس کو کیا ہے ختم کر دیتے ہیں. اب انسان کیا ہے سوچنے, سمجھنے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیا ہے دھیمے دھیمے کھو دیتا ہے. اسی طرح جو انسان کی ازدواجی زندگی خراب ہوتی ہے فحاشی کی وجہ سے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان ازدواجی زندگی میں جو ازدواجی عمل ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو پہلے دماغ اس کو کیا ہے ہارمون کی شکل میں سگنل بھیجتا ہے, پھر وہ عمل کرتا ہے. لیکن جب انسان فحش کا عادی ہو جاتا ہے, بار بار اس کو دیکھتا ہے, تو دماغ کیا ہے پھر وہ سگنل بھیجنا چھوڑ دیتا ہے, وہ خود سے ہی سگنل ریلیز ہونے لگتا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے انسان اس کا عادی ہوتا ہے, اس کی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے, اور پھر کیا ہوتے ہیں خاندان خراب ہو جاتے ہیں. نقصانات, انفرادی نقصانات, اس میں حیا کا خاتمہ, انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے. جو فحش کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, جس کو عادت لگ جاتی, تو پھر وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے. وہ دوستوں سے ملنا جلنا بات چیت اس کو نہیں پسند آتی, وہ اکیلے بیٹھے گا, ہر وقت وہی دیکھے گا, اس کی ایک نقصان ہے. اسی طرح اٹینشن اسپین بھی کم ہو جاتا ہے, یعنی انسان جب کسی چیز پر توجہ کرتا ہے تو جتنی توجہ کی صلاحیت ہوگی اتنے ہی اس کو جو ہے زیادہ اس کا ذہن وسیع ہوگا. لیکن ان سب چیزوں سے, چاہے وہ منشیات ہو چاہے وہ فحش کام ہو, انسان کا جس توجہ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ دھیمے دھیمے ختم ہوتی ہے اور کم ہوتی چلی جاتی ہے. سماجی نقصانات, خاندانی نظام کی تباہی. ظاہر سی بات ہے معاشرے میں بے روی, جب انسان دھیمے دھیمے ایڈکٹ ہوتا ہے, اس کو پہلے جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے, جائز طریقے سے نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے لیے جرم کرتا ہے, چاہے وہ فحش کام ہو چاہے وہ منشیات ہو. اگر فحش کام میں ملوث ہوا ہے تو پھر وہ بعد میں چل کے ریپ کرتا ہے, اس طرح کا جرم کرتا ہے, پھر اس کے نتیجے میں قتل بھی کرتا ہے. اور اگر نشے کا عادی ہو گیا تو بھی چوری ڈکیتی یہ سب کرتا ہے. تو سماجی نقصانات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں. اور روحانی نقصانات یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, عبادت سے دور ہونے لگتا ہے, اور دل کا سکون جو ہے وہ سب ختم ہونے لگتا ہے. جسمانی اثرات, جو منشیات ہے اس میں زہریلے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کے جسم پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں, جس میں پھیپھڑے, دل, ذہن سب پہ کیا ہے اثر ہوتا ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بارے میں بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں، کچھ کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ۔ علاج اور سدباب، اس کا سدباب کیا ہو، کیسے اس کی روک تھام ہو؟ تو اس کے پہلے جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ کہ والدین اس کی ذمہ داری لیں۔ والدین ذمہ داری کیسے لیں؟ کہ والدین یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے، اور خاص طور سے جو ماں ہوتی ہے، ماں یہ عہد کرے کہ جب وہ پریگننٹ ہو، جب وہ حاملہ ہو، اسی وقت سے کیا ہے وہ ان سب چیزوں سے بچے، اس لیے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو روح پھونک دی جاتی ہے، اسی وقت سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسی وقت سے اس کے اندر کیا ہے چیزیں جانے لگتی ہیں، اور جب وہ اس کی پیدائش ہو جاتی ہے اس کے بعد تو بطور خاص ماں کو کیا اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ فحش ریل ویڈیوز ان سب چیزوں سے بچے، اسی طرح جو کلامی ہوتی ہے آپس میں بد کلامی کرنا، ان سب چیزوں سے بچے، اس لیے کہ بچہ اس وقت سے سیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے کہ والدین ان کاموں سے بھی بچے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں والدین کیا ہے والد یا کوئی بھی نشہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کے سامنے ان سب چیزوں سے پرہیز کرے۔ اور ہمارے سماج میں ایک یہ بڑا المیہ ہے کہ جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے بچوں سے ہی وہ چیزیں منگا لیتا ہے کہ جاؤ لیتے آؤ، ایک سگریٹ لے آؤ، یہ پکار لے آؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے بچہ پھر اس کے ذہن سے کیا ہے اس کی کراہت نکل جاتی ہے، پھر وہ جو ہے آگے چل کے وہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود پہلے پرہیز کرے، پھر اس کے بعد کیا ہے بچوں کو کیا ہے موبائل سے دور رکھے، سوشل میڈیا سے دور رکھے۔ اور موبائل میں آج کل ایک سمجھ لیجیے سائٹ ہوتی ہے کہ وہ کڈ سائٹ بولتے ہیں، اگر موبائل دے بھی رہے ہیں تو بچوں کو وہ سائٹ اوپن کر کے دے تاکہ بچہ کچھ بھی دیکھے تو اس میں کچھ غلط کنٹینٹ نہیں آتا ہے۔ پہلے تو ان کو بچائیں، دور رکھیں، اگر پھر بھی بہت زیادہ آپ دے رہے ہیں تو پھر والا جو اپلیکیشن ہے وہ آپ جو انسٹال کر دیں، بچہ اس میں کچھ بھی دیکھے گا اس میں غلط کنٹینٹ نہیں آئے گا، تو اس سے کیا ہے بچہ بچے گا۔ اسی طرح جو نوجوان ہے اس کو اپنی وقت کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہم کو جو ہے اگر چلانا بھی ہے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے تو ہم کیا ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ جو بھی دن میں اس کو وقت ہو وہ چلائے، اور وہ بھی جو کارآمد چیزیں ہوں وہ چیزیں دیکھیں، فالتو چیزیں نہ دیکھیں۔ اس لیے کہ آج کل آپ نیٹ پر بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوڈنگ سیکھنا ہے، لیکن آپ کوڈنگ کیسے سیکھیں گے؟ آج آپ کو یوٹیوب پر کیا ہے ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ اس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو مثبت چیزوں میں یوز کیجیے، منفی چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ مثبت چیزوں میں اس کو یوز کیجیے۔ اور روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نماز پابندی کریں، روزہ رکھیں۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ اگر تم جو ہے استطاعت نہیں رکھتے ہو شادی کی تو کیا ہے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ کیا ہے وہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہے اس کو کیا ہے توڑتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے آپ بچ سکتے ہیں۔ پلس یہ کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ کیا ہے نہ صرف عبادت ہے بلکہ اس سے آپ کا جسمانی بھی فائدہ ہے۔ نماز سے کیا ہے بلڈ سرکولیشن انسان کا مسلسل جاری رہتا ہے، اور بلڈ سرکولیشن انسان کے جسم کا بہت ہی اہم سمجھ لیے عمل ہے، اگر وہ چیز سست پڑ جائے تو انسان کیا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے، روزہ انسان کے جسم میں جو جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، جو منفی سیلز پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر اور بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، وہ روزہ جو ہے ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لائحہ عمل جس کو ہم لوگ اپنا کر ان سب چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت محاضرے کے بعد شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے انڈسٹری کتنی طاقتور ہے اور اس کا اثر کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھی محاضر بتا رہے تھے $300 بلین کے قریب تقریباً صرف ایک انڈسٹری ہے جس کی نیٹ ورتھ ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل GDP $300 بلین ہی ہے، پورے ملک کی نیٹ ورتھ $300 بلین ہے۔ اتنی صرف ایک کمپنی پورنوگرافی اور فحاشی سے کماتی ہے۔ فیشن انڈسٹری کی نیٹ ورتھ گلوبلی $2 ٹریلین ہے، جو تقریباً 20 مسلم ممالک کی پوری دولت کے برابر ہے، اور اتنا پیسہ چند انڈسٹری کما رہی ہیں صرف فیشن اور فحاشی سے۔ اس لیے وہ کمپنیاں اس کے پروموشن کے لیے بلینس آف ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور اتنی آسانی سے وہ اس پروپیگنڈے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو حجاب کے خلاف اور معاشرے کی جو اقدار ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے سماج میں کوئی منظم کوشش نہیں ہے فحاشی سے بچانے کے لیے، لیکن ان اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے کے لیے، سماج کے اقدار کو
نیست و نابود کرنے کے لیے اور ساری سماجی اقدار کا جنازہ نکالنے کے لیے ان کے یہاں بلینس اینڈ ٹریلینس آف ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. ادھر سے ایکٹیو کوشش ہے, فعال کوشش ہے, رات دن کوششیں ہیں اور بہت محنت سے لگے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ ان کی مارکیٹ ہے. لیکن ہمیں کیونکہ خود معلوم نہیں ہے اپنے سماج کی صورتحال کا اور ان عناصر کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کوشش کیسے کر رہے ہیں ہمارے بچے کو انفلوئنس کرنے کے لیے. ایک فیملی میں بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو یہ نہیں پتہ اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے, کون سے عناصر ہیں جو اس کی فکر کو بدل رہے ہیں, کون سے ذرائع ہیں جہاں سے اس کو علم مل رہا ہے, موبائل میں کون سی ویب سائٹ سے جا کے وہ نالج حاصل کر رہا ہے, کون سے سوشل میڈیا سے کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ بہت ایکٹیو ہیں اپنے کام میں لیکن ہم بہت لاپرواہ ہیں, یہاں تک کہ اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوتی وہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت حساس موضوع تھا اور ماشاءاللہ ہمارے محاضر نے بہت اچھے محاضرہ دیے اس پہ.